ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ ہر وہ طریقہ جس میں عبادت کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے، جس میں عبادت کے مشابہ کوئی چیز پائی جاتی ہے یا عبادت کی طرح کوئی چیز پائی جاتی ہے، ہر وہ چیز اس امت کے اندر حرام، ناجائز اور حرام ہے۔ مثال کے طور پر آیت میں بتایا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کا طریقہ ہے سجدہ کرنا، تو سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کے لیے، خواہ کتنا ہی بڑا نبی ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو، بزرگ ہو، اولیاء اللہ ہو، کتب ہو، افراد ہو، اللہ کے علاوہ کسی ذات کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ رکوع کرنا یہ خالص عبادت کا طریقہ ہے، یہ صرف اللہ ہی کے لیے رکوع کی جاتی ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کے لیے رکوع کرنا جائز نہیں ہو، ناجائز اور حرام ہے۔ طواف کرنا یہ عبادت کا خاص طریقہ ہے، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں، 7 طواف کی جاتی ہے، تو طواف کرنا صرف اور صرف خانہ کعبہ کے لیے جائز ہے۔ یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اقدس ہے، روضہ مبارک ہے، اس کے ارد گرد بھی اگر کوئی طواف عبادت کی نیت سے کرتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں نبی کی، تو جائز نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، لوگ اس بات کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں تھے، کہ کیپیسٹی سے باہر تھا۔ اچھے جلیل القدر صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا ہے۔ اور آپ کے بعد امیر المؤمنین ثانی، جن کی حکومت پاکستان کے فیصل آباد تک پہنچ چکی تھی، وہ بھی اس بات کو تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ہم نبی کے بغیر زندگی گزارے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، اور جیسے کہ پہلے رسول گزر چکے ہیں، نبی بھی گزر چکے ہیں، کیا وہ انتقال کر جائے؟ کیا تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لو، محمد انتقال کر چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، اپنے خدا کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ لہذا ہر وہ طریقہ جس میں عبادت کا کوئی پہلو یا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے، یا کوئی طریقہ یا عبادت کے مشابہ کوئی چیز پائی جاتی ہے، ہر وہ طریقہ اس امت کے اندر حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی کرنا، کسی کی عظمت کے لیے سجدہ کرنا، وہ پہلے بادشاہوں کے لوگ سجدے کیا کرتے تھے تو وہ سجدہ تعظیمی عظمت کا سجدہ کہلاتا تھا، وہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کی سجدہ کرتا ہے، یہ سجدہ کرنا بھی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب بڑے علماء ان حضرات سے سوال کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ ہم ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ یہ بے کفار کا عقیدہ ہے۔ جب کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے تھے کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تک پہنچ سکے۔ یہ تو غیر کفار کا طریقہ تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، کسی بتوں کی یا کسی معبودوں کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بے وہی عقیدہ بہت سے مسلمان آج اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قبیح عقیدے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس شریعت کے اندر خدا شرک ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
یہ پیشانی اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ یہ صرف اللہ کے آگے سجدہ کرے، یہ صرف اللہ کے آگے جھکے، اور جس کی پیشانی اللہ کے آگے جھک جائے، جو اللہ کے آگے سجدہ کر لے، اسے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اللہ کے آگے پیشانی کو نہیں دیکھتا، اسے پتہ نہیں کس کس کے سامنے جھکنے پڑتے ہیں، کس کس کے سامنے سجدے کرنے پڑتے ہیں، کس کس کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ہے، یہ ایک سجدہ یعنی صرف خالق حقیقی کا سجدہ کوئی انسان کر لے تو ہزاروں سجدوں سے بچ جائے گا، اور جو ایک اللہ کا سجدہ کر لے اسے پتہ نہیں کہاں پر سجدہ پر جھکنا، جو ایک سجدہ کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پتہ نہیں روزی کے لیے اور عزت کے لیے اور اپنا مقام پانے کے لیے کہاں کہاں جھکنے پڑیں گے، کہاں کہاں پیشانی کو ٹیکنا پڑے گا، کہاں کہاں سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور جو اللہ کے آگے جھک گیا اسے کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایاک نعبد، ایاک جب کسی مفعول بھی کو پہلے لایا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ ہم تیری بھی کرتے ہیں اور کسی اور کی بھی کرتے ہیں، ہرگز نہیں، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنے میں جو دشواریاں اور جو پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں جو مدد اور توفیق کی ضرورت ہے وہ مدد بھی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے، صراط مستقیم، صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ کہ انسان کا جو منزل مقصود ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو منزل ہے، اس منزل کو پہنچنے کے لیے اس کو سیدھا راستہ دکھائے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے اگر کہاں چوراہا پر پہنچنا ہے تو اگر ہمیں سیدھا راستہ مل جائے تو ہم آسانی کے ساتھ اس منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر ہمیں ٹیڑھا راستہ مل گیا اور گھمانے والا راستہ مل گیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھٹکیں گے، پھر جا کر کے ہم منزل تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہمیں سیدھے راستے کی، کس کام کے لیے سیدھے راستے کی یہ ذکر نہیں کیا، مقصد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے ہر کام میں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ ہر ایک کام میں انسان کو صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو پانا ہے تو سیدھے راستے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، سیدھے راستے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کمانا ہے، حلال روزی کمانا ہے، سیدھے راستے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سے اچھے تعلق رکھنا ہے، کسی منزل تک پہنچنا، کسی مقام اور ٹھکانے تک پہنچنا ہے تو بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ غرض دنیا اور آخرت کے ہر کام میں ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ ملے گا تو ہم منزل تک پہنچیں گے، ہمیں ٹیڑھا راستہ ملے گا تو ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کے ذریعے منزل تک پہنچا دیجیے۔ صراط مستقیم کی ہدایت دینا، ہدایت دینے کے دو معنی آتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی راستہ پوچھے تو آپ اس راستے کا پتہ بتا دیں کہ فلاں طریقے سے جائیں، فلاں موڑ ہوگا، اس موڑ سے منہ جائیے گا، آپ وہاں پہنچ جائیے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص سے آپ ہاتھ پکڑے، اس سے بات کرتے ہوئے اس منزل مقصود تک پہنچا دیں اس کو۔ تو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دیے ہیں۔ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے واسطے سے ساری چیزیں بتا دی، یعنی رہنمائی کرتی ہے۔ فلاں طریقہ ہے عبادت کرنے کا، فلاں طریقے ہے جائز کاروبار کرنے کا، فلاں طریقے ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور عبادات کے تعلق سے یہ مسائل ہے، اخلاقیات کے تعلق سے یہ مسائل ہیں، رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اب کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا بھی دے۔
تو اسی دوسرے راستے کو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دیجیے، ہمیں منزل تک پہنچا دیجیے۔ جب تک آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر منزل تک نہیں پہنچائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم نمازوں میں، ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا توجہ نہ ہو، جب تک ہمارا دھیان نہ ہو کہ ہم نمازوں میں پڑھ کیا رہے ہیں، ہم نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو ہر دن آدمی تلاوت کرتا ہے، ہر نماز میں تلاوت کرتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو یعنی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھی سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں اور آخرت کا بھی سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم بے دھیانی سے ایک عادت کے مطابق پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہمارا توجہ نہیں رہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا باتیں بتائی ہے۔ اگر ہمارا دھیان، اگر ہمارا توجہ ان آیات کی طرف ہو جو کہا جاتا ہے نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، خشوع پیدا کیسے ہوگی؟ جب ان آیتوں کا مطلب ہمارے ذہن کے اندر ہوگا، جب ہم نمازوں میں ان آیتوں کی تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نمازوں میں ہم صراط مستقیم سیدھے راستے کو مانگیں گے اور دن میں 5 مرتبہ 5 رکعت 5 نماز کے ہر رکعت میں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، جو بے نیاز ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دکھا دے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور ہماری اس دعا کو قبول کرے گا اور ہمیں سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ دنیا کا بھی سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیں گے اور آخرت کا بھی سیدھا راستہ پہنچا دیں گے۔ جو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اس سے کامیاب ترین شخص دنیا کے اندر کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیں عبادت کی ضرورت ہے اور عبادت میں مدد کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور مدد کے بعد بھی ہم سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ آپ بھی ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھیے اور ہم منزل رسول تک پہنچا دیجیے۔ یہ مختصر آیات ہے جن کا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند باتیں اور ہیں جو ذکر کی جائیں گی۔ جب ہم نمازوں کو پڑھیں تو ایسا نہ ہو کہ ریکارڈر کی طرح گزر جائے، بلکہ ان کے آیات کا کچھ مطلب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب 2-3 مسئلے ہیں جو میں ذکر کر دیتا ہوں جو عام طور سے لوگ نمازوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کے وقت پہنچے، آج چونکہ بڑا مجمع ہے، اگر ہم نماز کے وقت پہنچے اور امام صاحب رکوع میں ہیں تو ہم جلدی بازی میں اگر کھڑے ہو کر اللہ اکبر ایسے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو ہماری نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ جب نماز شروع نہیں ہوگی تو نماز ختم نہیں ہوگی۔ قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا فرض ہے۔ اللہ اکبر، اب اتنا دیر کافی ہے، ایک لحظہ یعنی ایک